رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام، اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے نہایت ہی محترم بھائی بزرگ حافظ زاہد صاحب نے قرآن مجید مکمل فرمایا۔ آپ لوگ سارا رمضان آج تک اس کو سماعت فرماتے رہے۔ یقیناً یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کو سنانے کے لیے چنا، آپ کو سننے کے لیے چنا، اور میں کسی کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، تو رب نے اس تکمیل کی محفل میں مجھے بھی بلا لیا۔ تو یہ یقیناً اللہ کے کلام سے جڑنے کا ایک موقع تھا جو اللہ نے ہم سب کو فراہم کر دی، اور میرا یہاں آنے کا سبب بھی صرف کیا بنا؟ قرآن مجید۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اس دنیا میں اس قرآن کی اخلاص کے ساتھ خدمت کر کے ہمیں اللہ اپنے حضور بھی ایسے ہی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید کو جس نسبت سے بھی دیکھا جائے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ باعث عظمت ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن رہی آج تک 14 صدیوں میں، یعنی لوگ ہدایت پر رہے، کچھ مسکنسیپشن کا شکار رہے۔ وہ مسکنسیپشن کیا تھی کہ یہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ جس نے یہ مقصد سمجھا، رب نے اس کو عروج عطا فرمائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارے فلسطینی اسرائیلیوں کو وٹے اور پتھر مار کے اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کو 700 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہ بیچارے لاک ڈاؤن کی کیفیت میں۔ آپ پوری پٹی دیکھ لیں عرب ممالک کی، اس میں آپ مصر کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، آپ ہوتے ہوتے افغانستان میں آ جائیں، اس کے یہ سارے چکر آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ ایٹمی طاقت ہے تو اس میں وہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا جو باقی ممالک میں کھیلا گیا۔ لیکن اس میں ہم عموماً کہہ دیتے ہیں کہ یورپ، امریکہ اور یہود و نصارہ بڑے ظالم ہیں۔ آپ یقین کریں، میں جس چیز کو سمجھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہم خود بہت زیادتی کا شکار لوگ ہیں۔ وہ تو ظالم ہیں ہی ہیں جن کے ہاں انسانوں کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ مغرب سے آ کے مغرب کی تعریف کرتے ہیں، وہ جانوروں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ تو انسانوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ جانوروں کا کیا خیال رکھیں گے؟ لیکن ہمارا ظلم اور ہماری زیادتی کیا ہے؟ ہم دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، گاڑی نہ بھی ہو تو بچے کو ڈرائیونگ سکھا لیتے ہیں، لیکن واحد کتاب ہے قرآن جس کے لیے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 5 منٹ بھی کوئی نہیں۔ میں شرع صدر سے کہہ رہا ہوں، کسی کو میری بات اگر سوٹ نہ کرے تو وہ میرے اوپر اعتراض کر سکتا ہے۔ زندگی میں 24 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کتاب کو کوئی نہیں دیتے۔ اس حال میں کو دیتا ہے تو مجھے بتا دیں۔ یعنی دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن مجید کے لیے وقت نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس معاشرے میں میں رہتا ہوں کہ ہماری انکم کا 70% ہمارے بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایک ایوریج میں بات کرتا ہوں، میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں تو ہماری ایک پوری تنخواہ ہوتی ہے، تو اس میں 70% میرے بچوں پہ نہیں کرتا، میں ان کو میں الحمدللہ یہی کروا رہا ہوں۔ میرا بیٹا 11 سال کی عمر ہے، الحمدللہ وہ حفظ کر چکا ہے، اور آج بھی وہ تراویح پڑھا رہا تھا جب میں آیا ہوں۔ دوسرا بیٹا الحمدللہ 2 پارے کر گیا ہے۔ بیٹیوں کو میں حفظ نہیں کرا رہا، وائف میری حافظ قرآن ہے۔ تو میں نے 5 بچوں میں دیکھا کہ عورتیں بیچاری قرآن بھول جاتی ہیں، ان کی شادیاں، پھر اور مسائل خواتین کے، اس میں قرآن پڑھنے کا انہیں بڑا تھوڑا وقت نکلتا ہے۔ لیکن میں نے جب یہ ایکسپیریمنٹ دیکھا تو میں نے ایک نصاب ترتیب دیا، اور میں دے رہا ہوں قرآن مجید کا، کہ وہ ہماری بچیوں کو کم از کم وہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ وہ الحمدللہ سے والناس تک قرآن یاد کرے نہ کریں، ان کو کم از کم قرآن مجید کی 200-250 آیاتیں بھر کے یاد ہونی چاہیے، جن کے اندر پورا نظام حیات ہے میرا اور آپ کا۔
تو ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اللہ نے ہمارا گریبان اپنے اور ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن کوئی نہیں، جس ملک میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ کشمیریوں کے رزلٹ الگ ہیں، فلسطینیوں کے الگ ہیں، ہم تو ٹھیک بیٹھے ہیں، ہم ٹھیک کوئی نہیں بیٹھے۔ انہوں نے، ہم نے جانا ادھر تھا، ہمیں لگا ادھر دیا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے جانا مشرق کی طرف تھا، ساری تیاری مشرق کی طرف تھی، انہوں نے ہمیں کہاں بھیج دیا؟ مغرب کی طرف۔ مغرب سے مراد وہ مغرب نہیں، میں مثال بدل لیتا ہوں، ہم نے جانا مغرب کی طرف تھا، انہوں نے بھیج کدھر دیا؟ مشرق کی طرف، اور ہم سارے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارا لائف سٹائل کیا بن گیا ہے؟ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا گھر ہونا چاہیے، میری گاڑی ہونی چاہیے، میرا پروٹوکول ہو، میرے پاس پیسے ہوں، میرے بڑے بڑے رشتہ دار ہوں، بڑے بڑے دوست احباب ہوں۔ کیا یہی زندگی کا مطمع نظر؟ ایسا کبھی بھی نہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ہمارا ہفتہ وار وظیفہ کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک کے لیے، جمعے کو پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے رب تعالیٰ اس کے ارد گرد نور کا ایک حالہ بنا دیتا ہے جو اس کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کی لاجک کیا ہے؟ اصل کون سا سبق ہے جو ہر ہفتے اللہ یاد کروانا چاہتا ہے؟ رمضان کتنے عرصے بعد آتے ہیں؟ سال بعد۔ زکوٰۃ کتنے عرصے بعد دینی؟ حج کتنے عرصے بعد؟ سال بعد۔ لیکن یہ جو صورت ہے سورہ کہف، اس کا ریمائنڈر کتنے دنوں بعد ہے؟ ویکلی۔ آخر اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ میں جو آج تک سورہ کہف کو سمجھ پایا ہوں پڑھ پڑھ کے اور چیزیں دیکھ دیکھ کے، وہ یہ ہے اللہ ہمیں مادیت پرستی اور مادیت پسندی اور مٹیریلزم اور دنیا پسندی اور دنیا پرستی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر مثالیں دی ہیں۔ بھائی ویکلی کیوں کرو یاد؟ اللہ تمہارے ارد گرد ایک نور کا حالہ بنا دے گا۔ کیوں؟ تم فکری طور پر اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ تم ڈی ٹریک ہی نہیں ہو سکو گے۔ وہ فکری مضبوطی کیا ہے؟ فرمایا 110 کے قریب آیات ہیں، اس کی پہلی چند آیات اصحاب کہف کے بارے میں۔ اللہ اصحاب کہف کا واقعہ مجھے اور آپ کو پڑھا کے ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ پڑھا کے بھی ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ تھوڑا آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا قصہ بتا کے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر کے جو سبق ہے وہ پڑھا کے ہمیں ایک سبق پڑھانا چاہتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ کتنے دنوں بعد پڑھو؟ ایک ہفتے کے بعد پڑھو۔ دیکھیں نا کتنی یاد دہانی ہے، تمہیں سبق بھول نہ جائے۔ ہر ہفتے پڑھو اس کو، ہر ہفتے پڑھو۔ ذرا اس کی لاجک دیکھیں تینوں اسباق کی۔ اصحاب کہف وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ کہف کا معنی ہی کیا ہے؟ غار۔ کہف کا معنی ہی کیا ہے؟ غار ہے۔ تو وہ غار میں چلے جاتے ہیں اور غار میں جا کے وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کے توحید پرستی میں اپنا ایمان بچاتے ہوئے غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مارتا نہیں، ان کے اوپر نیند طاری فرما دیتا ہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک وہ اس غار میں پڑے رہتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو کھانے کی طلب ہے۔ ایک بندہ کو کرنسی جو جیب میں تھی 309 سال پہلے کی وہ نکال کے دیتا ہے کہ جاؤ بھائی کوئی شہر سے کھانا لے کے آؤ۔ وہ شہر سے کھانا لینے جب بندہ جاتا ہے تو 309 سال پہلے کا لباس پہن کے، آپ زیادہ دور نہ جائیں، 50 سال پہلے کے کسی ہمارے جیسے لباس کو دیکھ لیں، ہمارے بزرگوں کو، یا 60-70 سال پہلے، یا قیام پاکستان کے وقت جو ہمیں تصویریں ملتی ہیں، تو ہمارے آج کے لباس اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ تو 309 سال پہلے کا وہ لباس پہن کے بندہ شہر جاتا ہے، اور کرنسی بھی 309 سال پہلے کی ہے۔ ہمیں تو 5 پیسیاں بھی نہیں نا بھولیں، روپیہ 2 روپے نیلے رنگ کا نوٹ ہوتا تھا۔ آپ مجھ سے اکثر بڑے ہیں، میری 40 سال عمر ہے، وہ نوٹ ہمارے وقت کے، آپ کے پہلے تو وہ دھیلے اور وہ چیزیں بھی تھیں۔ تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر جو شہر والے تھے، ہیروئزم تھا، انہوں نے سن رکھا تھا کہ بڑے نیک لوگ تھے جو یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ تو وہی لوگ ہیں، انہوں نے پیچھا کیا، غار تک پہنچے، دیکھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ جب لوگ پہنچے تو اللہ نے اس وقت ان لوگوں کے اوپر موت طاری فرما دی، اصحاب کہف پہ۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو یادگار بنا لیں، کو اللہ کا گھر مسجد بنا لیں۔ اللہ اس واقعے کو ہمیں ہفتہ بعد پڑھا کے سبق کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ دنیا چھوڑ کے ایمان بچانے کے لیے غار میں بھی چلے گئے تھے، میں نے آج تک ان کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ تم عزت لینا چاہتے ہو،
دنیا داری میں رہ کر عزت لینا چاہتے ہو تو عزت تو میں ان کو دیتا ہوں جو دنیا چھوڑ کے میری یاد میں اپنے لمحے بسر کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں ہفتے بعد اللہ دینا چاہتا ہے کہ مٹیریلزم چھوڑ دو، مادیت پسندی، مادیت پرستی، دنیا پسندی، دنیا پرستی کو چھوڑ دو۔ یقین مانیں یہ معاشرہ ٹوٹلی، سعودیہ کیا، اس میں مسلم ممالک کیا، غیر مسلم کے ممالک کیا، اس میں ہر ملک اور اوورال اجتماعی ذہن ہمارا دنیا پسندی والا ذہن ہے۔ ہم سارے دنیا پسند لوگ ہیں۔ سب کو دنیا پسند ہے یا نہیں؟ سب کو دنیا پسند ہے، پسندی میں کوئی حرج نہیں، لیکن پسندی پرستی کی طرف لے جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ میں پڑھا رہا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ذرا موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی پڑھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے بندہ میں تمہیں ملاؤں گا علم والا، اس کی نشانی یہ ہے تم ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لو پکا کے، جب ایک وہ دو دریاؤں کے سنگم پہ جاؤ گے مچھلی زندہ ہو کے پانی میں جائے گی، وہ تمہاری منزل ہے۔ وہ منزل آ گئی، حضرت یوشع بن نون نے بتایا کوئی نہیں، آگے نکل گئے، پوچھا حضرت موسیٰ نے کدھر ہے مچھلی؟ حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں وہ تو زندہ ہو کے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا وہی تو ہماری منزل ہے، چلو وہاں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ بڑی مشہور 3 واقعے ہیں۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے پھٹے اکھیڑ دیے، آگے گئے تو ایک جناب بچہ کھیل رہا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں فقاتلہ، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر اللہ کے ولی نہیں، حضرت خضر اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ولی قتل نہیں کر سکتا اپنی لاجک اور اپنے الہام کی بنا پر کسی کو۔ چلتا پھرتا بندہ وہ کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ کا نبی مار سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی فعل بھی اللہ کی وحی اور باذن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ لہذا جو علماء کہتے ہیں حضرت خضر ولی ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ بڑی سٹرونگ دلیل ہے کہ فقاتلہ، حضرت خضر نے کیا کر دیا؟ یہی الفاظ ہیں نا، قتل کر دی۔ قتل ولی نہیں کر سکتا کسی کو، وہ ولایت کے جس مرتبے پہ پہنچ جائے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے ولی کی، نبی کی جو بیعت ہے وہ انکنڈیشنلائز ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، نبی کہے باپ کا سر قلم کر دو، امتی پہ فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کا سر قلم کرے۔ صحابہ کرام کا ایمان نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور آپ فرماتے ہیں ہم شام اور مصر کی طرف سمندروں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے۔ والدین چھوڑ دیے مکے میں، بچے مدینے چلے گئے، بچے مکے میں ہیں تو والدین مسلمان ہو کے کہاں چلے گئے؟ یہ ولی کے کہنے پہ تو نہیں گئے، کس کے کہنے پہ گئے؟ نبی کی بیعت انکنڈیشنلائز ہے۔ دنیا کی واحد شخصیت نبی ہے جس کی غیر مشروط بیعت ہوتی ہے۔ والدین کی بیعت بھی مشروط ہے، ولی کی بیعت بھی مشروط ہے۔ جب تک نیکی کا حکم دیتے رہیں گے ہم ان کی بات مانیں گے، جب کہیں گے غلط کرو تو نہ باپ کی بات مانی جائے گی نہ ولی کی بات مانی جائے گی۔ تو میں نے بٹوین دا لائن عرض کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے سٹرونگ دلائل کیا ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ بچہ مار دیا، تھوڑے سے آگے گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، حالانکہ جس پنڈ میں تھی اس پنڈ والوں نے ان کے ساتھ انسانی سلوک ہی کوئی نہیں کیا، نہ انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، نہ کو کھانا پانی پوچھا، لیکن گرتی دیوار کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا۔ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ہر بار حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جاؤ تم میرے ساتھ، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، جاؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بتا تو دیں اب 3 باتیں، ان کی حکمت کیا ہے؟ تو 3 باتوں کی حکمت بتا دی۔ آپ کی تشنگی نہ رہے میں وہ 3 بتا دیتا ہوں، ورنہ میں اس سے آپ کو صرف کرکس اور خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھٹے کشتی کے کیوں اکھیڑے؟ کیونکہ جو کنارہ تھا وہاں ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، جو کشتی سلامت ہوتی تھی اس کے کشتی والوں کو وہ لوٹ لیتا تھا، جس میں عیب ہوتا تھا اس کی پرسنالٹی کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ عیب والی کشتی کو لوٹے، وہ کہتا تھا میں کیوں لوٹوں، دیکھو کشتی ٹھیک نہیں، اپنا اس کا بھی ایک ڈیکورم اور سٹینڈرڈ تھا۔ تو کیا کیا حضرت خضر نے؟ کشتی کو عیب لگا دیا، عیب لگایا تو سارے صحیح سلامت بچ گئے۔ آگے گئے، بچے کو کیوں مارا؟ فرماتے میں نے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھا اپنے والدین کے کفر کا سبب بنے گا، میں نے پھر دیکھا تو ان والدین کی قسمت میں اور اولاد بھی تھی، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس کو مار دیا تاکہ وہ کفر کی طرف نہ جائیں۔ اور یہ گرتی دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ابھی وہ نابالغ تھے، جب بڑے ہو جائیں گے دیوار کے نیچے سے خود نکال لیں گے، ابھی اگر میں اس کو سیدھا نہ کرتا تو لوگ نکال کے لے جاتے، اس کے بعد اپنی راہوں پہ چلے۔ اللہ یہ واقعہ میں کتنے دنوں بعد پڑھانا چاہتے ہیں؟ آفٹر 7 days، پورے ہفتے بعد۔ اللہ کہ بار بار پڑھو اس کو۔ اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ تم کو علم کی طرف بھی آؤ،
کو سیکھنے کی دنیا کی طرف بھی آؤ کہ سیکھنا ہر لیول پہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک آدمی ایک لیول پہ آئے اور وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں, اس کے علاوہ کوئی علم نہیں. اللہ فرما رہا ہے عالم تو سب سے بڑا میں خود ہوں, عالم الغیب تو میں ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ جو آج ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ علم نہیں. وہ فن ضرور ہے, فزکس, کیمسٹری, بائیو, میڈیکل, انجینئرنگ, یہ تمام فنون ہیں. علم کیا ہوتا ہے؟ جو عالم اور خالق کا پتہ دے دے. جو آپ کا نالج اور علم آپ کو خالق اور اس کائنات کے عالم اور مالک کا پتہ نہیں دیتا, وہ علم نہیں. باقی فزکس کیمسٹری حرام ہے, نو حلال ہے. یہ فنون ہے دنیا کے, یہ حل نہیں ہوں گے تو مولوی صاحب کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس لیے لیکن علم وہ ہے جو صرف یہ علم ہے, اور اس کے اندر کیا سائنس نہیں ہے. جتنا میں نے قرآن کو پڑھا ہے, میں یہ کہتا ہوں قرآن کے کم از کم 5 پاروں کی مقدار اس کے اندر باٹنی موجود ہے. اور میں جو نصاب میں نے پڑھا تھا نا جی اپنے انٹر میں اور بیچلر لیول پر, میں وہی 11 سال میری سروس ہو گئی ہے, میں وہی پڑھا رہا ہوں. یعنی یہ ہمارے علم کا حال ہے. جو میں نے پڑھا تھا اس کو پڑھاتے ہوئے بھی مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 11 سال میری سروس ہو گئی ہے کالج لائن کی. تو دنیا بدلی نہیں, سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن اسلامیات ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے جہاں پر آج سے 20 سال پہلے کھڑی تھی. نہ اس میں ہم نے کیمسٹری ایڈ کی, نہ اس نے باٹنی ایڈ کی, نہ کوئی اور چیز ایڈ کی. وہ باٹنی ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے نباتات ہے نا جی, علم نباتات, بھئی اگنا, پودے, ساری چیزیں. اللہ فرما رہے میری قدرت پہ سب سے بڑی دلیل تو ہے ہی باٹنی. ادھر تم کھجور کا درخت لگا دو گڑھا کھود کے, 10 قدم کے فاصلے پر آم لگا دو, دونوں کو پانی دیتے رہو, ایک ہی دھوپ میں, ایک ہی پانی میں, ایک ہی بندے کی ملکیت میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پہ امرود لگ جائیں اور اس پہ کیلے لگ جائیں. اس پہ اگر آم بویا ہے تو کیا لگے گا؟ یہ ہے میری قدرت کے اوپر دلیل. آپ اسٹرانومی دیکھ لیں, کہاں سورج, کہاں ستارے. رب تعالیٰ نے بارش کو, پورے نظام کو اپنی توحید پہ دلیل نہیں بنایا؟ ہر مکی صورت میں آپ کو یہ حکم نظر آئے گا. اور تیسرا واقعہ میں دیوار کیوں گرائی؟ کیونکہ وہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا. پتہ چلا اللہ ہمیں علم کی طرف لانا چاہتا ہے, لیکن ہم اس علم کی طرف نہیں جا رہے. پہلی مثال اصحاب کہف کی تھی کہ چھوڑا کس کو؟ دنیا کو. گئے کس کی طرف؟ خلوت میں رب کے ساتھ. رب نے آج تک ان کو زندہ رکھا, اور میں EME 131 میں بیٹھ کر بھی ان کا ذکر کر رہا ہوں 2021 میں. تو رب نے زندہ رکھا ہے یا نہیں؟ تو ذرا گن کے مجھے بتائیں. میرا نام سلطان سکندر ہے, میرے باپ کا نام قاضی عبدالرزاق ہے, میرے دادا جی کا نام قاضی محمد عابد ہے. میں 1-2 اوپر بتا سکتا ہوں, اس سے اوپر آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کہ بتا سکتا ہے کوئی؟ پتہ چلا دنیا فانی ہے, لیکن سمجھ تھوڑے لوگوں کو آتی ہے. اور وہ تھے ان میں سے ہر ایک اپنے وقت کا دارا اور سکندر تھا. وہ کہتا تھا میں نہیں ہوگا تو کیسے دنیا چلے گی؟ دنیا پھر بھی چل